الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم وبركة محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحب سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله السلام علیکم بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے رب العالمین کی لایق کتاب قرآن مجید فرقان حمید 19واں سپارہ سورۃ فرقان کی دو آیتیں تلاوت کی۔ جماعتی ثانی کا دوسرا جمعۃ المبارک، آج کی جمعۃ المبارک کے موقع پر درس قرآن کا موضوع ہے سب سے افضل انسان کون سا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام لے کر آج تک بنی آدم انسان کو بھیجا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ سب سے افضل انسان کون سا ہے؟ جس شعبے سے انسان تعلق رکھتا ہے، ہمارا شعبہ علماء کرام ہم سے کچھ سوال کرے کہ سب سے افضل انسان کون ہے، تو ہم اپنے شعبے کے متعلق کہیں گے تو فلاں عالم دین اچھا ہے، مفتی ہے، وہ حقیق ہے، وہ اچھا ہے۔ سیاستدانوں سے پوچھیں، ان کی نگاہ میں جو سب سے بڑا سیاستدان ہوگا، جو لائق ہوگا، وہ کہیں گے وہ اچھا ہے۔ ڈاکٹروں کے شعبے سے پوچھیں تو ڈاکٹر کہیں گے کہ ان میں سے جو اچھا ہے، جو قابل ہے، وہ کہیں گے فلاں ڈاکٹر اچھا ہے۔ تاجر سے پوچھیں تو تاجر جو ان میں سے بڑا تاجر ہوگا، جو زیادہ تجارت کرتا ہوگا، زیادہ منافع کماتا ہوگا، وہ کہیں گے وہ اچھا ہے۔ ہر انسان اپنے شعبے، اپنے مزاج، اپنے ماحول کے مطابق سوال کا جواب دے گا، مگر آئیے اس ہستی سے پوچھتے ہیں جس کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام سے نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل انسان کون سا ہے، انسانوں میں سے بہتر انسان کون سا ہے؟ نبوت کی زبان نے فرمایا اے لوگوں، وہ انسان افضل ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جس کا دل سلامت رہے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ملے اور جس کا دل سلامت ہو۔ سلامتی سے مراد کہ اس کے دل میں حسد، بغض، کسی کے متعلق کینہ، عداوت نہ ہو۔ سب مسلمان، سب انسان کو لیے وہ برابر ہو، اس کے دل میں کسی کے متعلق بھی عداوت نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، غیبت نہ کرنے والا ہو۔ وہ انسان دنیا میں انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کا بنایا ہوا قانون بدل سکتا ہے، مگر جو بات نبی پاک علیہ السلام نے فرما دی وہ کل بھی سچ تھی اور آج بھی سچ ہے اور قیامت تک سچ رہے گی۔ نبی نے فرمایا افضل انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جس کا دل سلامت رہے۔ دل کی سلامتی سے مراد کہ اس کے دل میں کسی کو بغض، عداوت نہ ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا انسان وہ ہے۔ آپ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے تھے، مسجد نبی میں بات چیت ہو رہی تھی،
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی جو انسان آئے گا تو بندہ آئے گا، اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا تو یہ شخص جنتی ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ آیا، وضو کے آثار سے آیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے چلا گیا۔ دوسرا دن پھر صحابہ کرام کی مجلس نبی پاک علیہ السلام بیٹھے تھے، مجلس نبی میں صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک اللہ کا بندہ آئے گا، جس نے جنتی کو دیکھنا وہ شخص جنتی ہوگا، اس کو دیکھ لینا۔ صحابہ کرام انتظار میں رہے، کون سا بندہ آتا ہے، کون سا نیک آتا ہے، کون سی نیکی والا آتا ہے۔ پھر بھی تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص آیا جو کل آیا تھا، وضو کے آثار آئے، کپڑے پہنے ہوئے آیا، فرض نماز پر جماعت ادا کی، پھر چلا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے تیسرے دن بھی وہی بات فرمائی کہ اے صحابہ، جس نے جنتی کو دیکھنا تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ تیسرے دن بھی تھوڑی دیر کے بعد وہی بندہ آیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ شخص کے اندر تو نیکی ہوگی، ایسی نیکی ہوگی جس کی نبوت کی زبان سے 3 مرتبہ اور سب تو کیے کہ یہ شخص جنتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے گئے، جا کر گزارش کی کہ میں نے کچھ دن آپ کے پاس رہنا ہے۔ وہ مہمان نواز تھا، رہ جائیے۔ شام ہو گئی، اس نے کہا کبھی اٹھے گا، رات ہو گئی وہ سو گیا، کھانا وغیرہ کھا کے سو گیا۔ اس نے دیکھا کبھی اٹھے گا، تہجد پڑھے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، مگر وہ سویا رہا۔ صبح کی نماز جب اذان ہوئی تو وہ آیا، نماز کا جواب ادا کیا، چلا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شاید میری وجہ سے آج یہ نہ اٹھا ہو، اس نے کوئی نیکی نہ کی ہو۔ دوسرے دن بھی یہی حال ہوا، تیسرے دن بھی یہی حال ہوا، خاص نیکی نہ دیکھی، سارا سویرا دن کو اپنے مزدوری اپنا کام وغیرہ کرتا تھا، صبح اٹھ کے بعد نماز ادا کرتا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے تیسرے دن اجازت مانگی، کہا حضور والا مجھے اجازت ہے۔ آپ کیسے آئے تھے؟ اس بندے نے کہا آپ کیسے آئے تھے؟ کہا حضور پاک علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے آپ کو جنتی کہا ہے، ہمارا عقیدہ ہے جس کو نبی فرما دے وہ بات غلط ہی ہو سکتی۔ میں تو دیکھنے آیا تھا کہ آپ کی وہ نیکی ہوگی، وہ نیکی میں بھی اپنا لوں گا، مگر میں نے کوئی خاص نیکی نہیں دیکھی۔ وہی 5 وقت کی نماز فرض ہے، ساری رات آپ سوئے رہتے ہیں، شاید میری وجہ سے آپ سوئے رہے وہ عمل کو وظیفہ نہ کیا ہو۔ اس بندے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اے نبی کے صحابی، میرے پاس جو عمل ہے، میرے دل میں کسی کی متعلق بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، نہ بھائی کے متعلق نہ ہمسائے کے متعلق، میرا دل ہر کسی کے لیے صاف ہے، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی، یہی نیکی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ شخص جنتی تھا۔ عبداللہ بن عمر نے جب سنا کہا اللہ کے بندے یہی تیری نیکی ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ تم جنتی ہے۔ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی اہل عرب میں یہ روایت ہے، کھانا وغیرہ پکاتے ہیں، جب دوست بیٹھ نکل جاتے ہیں وادی میں کسی غار میں پہاڑ میں جا کر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دوستوں کے ساتھ چند صحابہ کرام کھانا پکایا اور جا کر وادی میں کھانا کھانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ نوجوان بکریاں چرا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو دعوت دی، آپ آئے میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ اس نوجوان نے کہا مجھے روزہ ہے، کافی حیران ہو، سخت گرمی کا دن ہے، چرواہ ہے، بکریاں چرا رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، مگر روزے سے وہ نیک آدمی ہوگا، مگر وہ صحابی تھے، اگر دیکھیں تو شاید عبادت گزار ہے تو دوسرا تقویٰ بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بکری مجھے آپ فروخت کر دیں، جتنی قیمت ہے وہ آپ لے لیں، اس کو ذبح کریں گے، پکائیں گے، شام کو ہم بھی کھائیں گے اور آپ بھی روزہ افطار کرنا ہمارے ساتھ۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ بکریاں میرے نہیں ہیں، میرے آقا کے ہیں، میں تو ایک مزدور ہوں، میں غلام ہوں، مزدوری پہ بکریاں چراتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بطور امتحان بطور آزمائش سوال کیا تو مالک کی بکریاں، مالک کو آپ کہہ دینا کہ شام کے وقت بھیڑی آیا تھا اور ایک بکری کھا گیا، ایک بھیڑی آیا تھا بکری کھا گیا، مالک کو کیا پتہ اتنے بڑے بکریاں ہیں، وہ کون سا گنتا ہے؟
اس نوجوان نے کہا اوپر آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس کی یہ الفاظ میرے دل میں گھر کر گئے۔ دوست نوجوان اس غلام کے پیچھے گیا کہ اس کا مالک کو جا کے میں نے اس کے مالک کو موما کی قیمت تھی، وہ غلام بھی خریدا۔ پہلے زمانے میں غلام خرید کر لوگ آزاد کرتے تھے، وہ غلام بھی خریدا اور بکریاں بھی خریدے۔ تو غلام اور بکریاں لے کر گھر آیا تو میں نے کہا غلام تجھے آزادی ہے، آج کے دن تو آزاد ہے، یہ بکریاں بھی لے گئی، بکریاں بھی تجھے میں بطور ہدیہ بطور تحفہ دیتا ہوں کہ تو نے وہ توکل مومن توکل اللہ اور یرزق، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے پتہ نہیں ہوتا۔ بکریاں کو کوئی نام دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ کا ایک ہمسایہ تھا جو یہودی تھا، کسی جگہ سفر میں چلا گیا۔ پہلے زمانے میں لوگ کئی مہینے کی ملک کا سفر کرتے تھے بطور مزدوری یا تجارت وغیرہ کے گھر سے۔ پیچھے اس کی بیوی حاملہ تھی، بچہ پیدا ہوا، رات کو بہتر ہوتا تھا۔ ان کے گھر اتنا تیل نہیں تھا کہ رات کو مٹی کے تیل سے وہ چراغ جلایا تھا جو لگتا تھا ہوتا تھا۔ بعد بستامی رحمۃ اللہ کو پتہ چلا کہ بچہ اس لیے رات کو ہوتا ہے کہ ان کا تیل نہیں ہے۔ بعد بستامی رحمۃ اللہ نے تیل کا بندوبست کر کے روزانہ دیتے ہیں، چراغ جلتا رہا۔ جب کافی عرصے کے بعد وہ یہودی ہمسایہ واپس آیا، ان کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، پہلے اسلامی کو مسلمان ہیں، ہمارا مذہب ان سے جدا ہے، مگر اس نے میرے گھر کا خیال رکھا ہے۔ بعد بستامی رحمۃ اللہ کے پاس گیا، حضرت والا آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے میرے گھر کا خیال رکھا، پٹی کا تیل چراغ جلانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا میرے پر کوئی احسان ہی ہے، ہمارا دین اسلام ہے وہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم ہمسایہ کے حقوق کا خیال کریں۔ میں نے اپنا اسلام کا حق ادا کیا، میں تیرے کو احسان نہیں کیا۔ اس یہودی نے کہا اگر آپ کا دین اتنا اچھا ہے، ہمسایہ کے حقوق کا اتنا خیال کرتا ہے، ہمسایہ کے حقوق کی تاکید کرتا ہے، تو پھر مجھے اپنے دست مبارک اسلام قبول کرا، اس کے دین میں ہمیں بھی داخل کرتی ہے۔ یہ بعد بستامی رحمۃ اللہ کا حقوق ہمسایہ کی ادائیگی کا باب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے رحمان کے وہ بندے ایسے ہیں جو زمین پر عاجزی سے کسائی سے چلتے ہیں، اپنی آنکھیں نیچے رکھتی ہیں، غرور و تکبر سے نہیں کرتے۔ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی جاہل مل جاتا ہے، کوئی بے ادب مل جاتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے تو قالوا سلاما، و سلام کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ یہ لوگ کون سے ہیں؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ہاں سجدے میں کبھی ہوتے ہیں کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ کے مشہور بزرگ گزرے، وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک تاجر آتا تھا، اور مالدار آدمی تھا، آپ اس کو کہتے تھے کہ توبہ کر لیں، اور روزانہ پاس سن کے چلا جاتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، 20 سال کی تھی، مضبوط تھی، کافی دوا کیا، کافی حکیموں کے پاس کے دولت خرچ کی، مگر اللہ نے شفا نہ دی۔ حضرت اپنے چولی رحمۃ اللہ اس کو فرماتے تھے کہ تیری دولت ہے، ایک تیری بیٹی ہے، توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ روزانہ سن کے چلے جاتے۔ ایک دن وہ آیا، کہا حضور والا مجھے صبح آیا، نماز پڑھی، کہا حضور والا مجھے توبہ کرا دیا۔ آج میں توبہ کی نیت سے آیا، مجھے ایک نوجوان نے توبہ کرا دی ہے۔ نوجوان کی عمر 14 سال تھا، اس نوجوان نے مجھے توبہ پر ابھارا، توبہ کی ترغیب دی رہی۔ نوجوان کی کتاب کو دیکھ کر میں آج توبہ کرنے ہوں۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ نوجوان کون سا تھا، اس کا کیا کردار ہے؟ کہا میرے گھر ایک مہمان آئے تھے، میں نے جا کر 10 کلو مچھلی دی، باقی سامان ہے کہ مہمان ہوئی۔ آج کے زمانے میں تو گاڑیاں ہیں، سواری پتہ سامان گاڑی میں رکھا جاتا ہے، پہلے زمانے میں مزدور کھڑے ہوتے تھے۔ آج بھی اسٹیشن پر مزدور ہوتے ہیں، سامان کھانا تو اس کو کہتے ہیں کہ سامان ہمارے گاڑی میں رکھوا دیں۔ اس زمانے میں جب کوئی زیادہ سامان لیتا تھا تو مزدور کھڑا ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک مزدور کو بلایا کہ نوجوان 14 سال کا تھا، اس نے 3 دینار طے کی کہ تیرا سامان میں تیرے گھر پہنچا دوں گا۔
ساتھ چل پڑے. وہ بوڑھے تھے، عمر زیادہ تھی، وہ نوجوان تھا. جو سامان تھا قدر اٹھایا. زبیر بن عمار کا وقت ہوا راستے میں. کہا حضور والا یہاں پہ رک جائیے، میں اللہ کی فرض ادا کروں. یہ نظام کی بات سنیں. مالک بیٹھ رہا، فرض نماز پڑھی، سنت پڑھی، نفل نہ پڑھے. واپس آیا، سامان اٹھایا. مالک نے پوچھا تم نفل کیوں نہیں ادا کیا؟ کہا میں اس لیے نفل لینے کا یہ نہ سوچنا کہ یہ کام چور ہے، کام جو جیسے ضرب کے لگا دی ہے. میں نے آپ سے 3 دینار طے کی ہے. آگے چل پڑے. 80 لوگ گھر پہنچے. بیوی کو یہ نوجوان اچھا انسان ہے، اچھا مزدور ملا ہے، تعریف کی. بیوی نے کہا اچھا انسان ہے تو کھانا پکا پڑا ہے، کھانا سوکھے تو مہمان لگا دو اسے دو. کہنا نوجوان کھانا پکا پڑا تو بیٹھ کر کھانا کھانا تو کھا لے. نوجوان نے کہا مجھے روزہ ہے. جب مسجد کا پتہ بتا دیں میں جا کر بقایا وقت نماز پڑھوں گا، نبی پاک علیہ السلام کے ذات پر درود سلام پڑھوں گا، قرآن مجید کی تلاوت کروں گا. جب شام ہوگی تو روزہ افطار کر کے آپ کے پاس آ جاؤں گا. کھانا کھانے کے بعد مسجد کا ایڈریس بتا دیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کل قیامت کے انسان میں سایہ ہوگا وہ انسان اوپر رحمان کے عرش کا سایہ ہوگا جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہے. جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے اسی طرح مومن کو مسجد میں سکون ملتا ہے. 1-2 منٹ کا لیٹ ہو جائے تو ہم شور میں جاتے تھے. شادیوں پہ جائیں، جس گھر میں جائیں، کوئی میٹنگ کوئی شادی وقت نہیں ہوتی. مسجد میں اگر 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو جائے ہم شور میں جاتے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا دل جس کو مسجد میں سکون ملتا ہے وہ سمجھ لو اس کی ایمان کی گواہی دو. مغرب تک بیٹھا رہا، مغرب کے بعد آیا، کھانا وغیرہ کھایا، عشاء کی نماز پڑھ کے کمرے میں اللہ اللہ کرتے رہا، سویا رہا. اس کی جو بچی تھی 20 سال کی مزدور تھی، اس نے بھی سنا کہ آج ہمارے مہمان نوجوان ہیں نیکا. وہ اپنے کیا پر رکوع میں تھا، علیحدہ کمر اس کو دے دیا. والدین علیحدہ کمرے، بچی جو مزدور علیحدہ کمرے. اور بچی نے کہا کہ یا اللہ اگر یہ باقی دیکھ گئے، اس کی دیکھی، اس کے تقوی کا صدقہ وسیلہ پیش کرتے ہوئے نصیحت ہے. رب کائنات کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ کی بارگاہ تک اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اس نوجوان نے دعا کی کہ یا اللہ نوجوان تقوی نیکی کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے شفا دے دے. رب کائنات نے شفا دے دی. مزدوری ختم ہو گئی. سحر کے وقت کیا دیکھتے ہیں کہ والدین دروازے پہ دستک دی، بچی نے بھاگتی ہوئی. والدین حیران ہو گئے، جو مزدور تھی تو اٹھ نہیں سکتی تھی. وجہ کیا ہے؟ کہا وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ نوجوان مہمان آیا تو میں نے اس کی دیکھی، اس کے تقوی کا وسیلہ دے کر خدا سے دعا مانگی، خدا نے شفا دی. تو وہ بھاگے، اس نوجوان کو دیکھی جو مہمان تھا تو سیری کو بھی سیری کھا کے وہاں سے شخص ہو چکا تھا. کیا پتھر لے کے وہاں گیا تھا کہ مجھے پتہ ہے میرا راز فاش ہو گیا ہے، مگر آئے بندے جب میں یہ حکم دیتا ہوں تجھے ترغیب دیتا ہوں کچھ باقی سچی توبہ کر لے. مرد اپنے جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی بارگاہ میں اس نے کہا وہ اس نوجوان نے میرے توبہ پر ترغیب دی ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کروں. مقصد یہ ہے جو اللہ والے ہیں تو زمین پر ایسے چلتے ہیں یمشون اللہ نے حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ قَالُوا سَلَامًا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری جو کتاب ہے فما علیہ الا البلاغ. اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے. اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے. متا موقع چکا بہمیں بے اعتبار زندگی ہے. اٹھے بندیا اٹھ